سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے جنہیں میں کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ حوض کوثر کیا ہے؟ جنت سے ایک نہر جو ہے قیامت کے روز حوض پر آ رہی ہے، اور اس حوض کا پانی شہد سے میٹھا، برف سے ٹھنڈا ہے۔ سبحان اللہ، جو ایک بار پی لے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پیاسوں کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود، لاکھوں سلام، جود و سخا کا پرچم توئی، زخم جہاں کا مرہم توئی، مشکل کشائی تیرا ہی کام۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود، لاکھوں سلام۔ ماہ نور، ماہ میلاد جلوے بکھیر رہا ہے، اس میں بھی کثرت سے درود نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ یاد رکھیں، جو ماہ میلاد میں پورا مہینہ روز درود پاک پڑھے، پورے مہینے میں 1.25 دفعہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، علماء نے لکھا اسے زیارت رسول نصیب ہوگی۔ جم جم کر پڑھیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نصیب فرمائے۔ ہمارا نبی پروگرام ہے، آقا کی یاد کر رہے ہیں۔ تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھو، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، بزم آخر کا شمعہ فروزاں ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ عرش و کرسی کی تھی آئینہ بندیاں، سوئے حق جب سدھارا ہمارا نبی۔ اور آج ہم شعر سنیں گے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ مخلوق میں جو لوگ ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان میں افضل کون ہیں؟ اولیاء کرام، ٹھیک ہے؟ اور اولیاء کرام سے افضل کون ہیں؟ رسول، اور سارے رسولوں سے اعلیٰ کون؟ ہمارا نبی۔ سرور انبیاء مالک جز و کل، وہ ہے نبیوں میں یوں جیسے غنچوں میں گل، بات تو صاف ہے پھر یہ کیوں شور و غل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ یا نبی یا نبی۔
ساری مخلوق میں انسان افضل، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ اور انسانوں میں افضل کون ہے؟ اولیاء، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 62۔ اور اولیاء کرام سے انبیاء مرسلین افضل ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 253۔ اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ذات جس کی ہوئی معجزہ کل کی کل، خود خدا جس کو قرآن میں فرمائے کل، ختم جس پر ہوئے حق کے سارے سبل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی۔ حسن رضا اعلیٰ حضرت کے بھائی جان ہیں، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے عاشق رسول، نعت گو، شاعر، کہتے ہیں خدا کی خلق میں سب انبیاء خاص، گروہ انبیاء میں مصطفیٰ خاص، نرالا حسن انداز و ادا خاص، تجھے خاصوں میں حق نے کر لیا خاص۔ سبحان اللہ۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ رسول ہیں ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، ان میں کسی سے اللہ نے کلام کیا، اور کوئی وہ ہے جس سے سب پر درجوں بلندی عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو درجوں بلندی عطا کی، کل سے بالا، رسول سے اعلیٰ، اجلال و جلال مصطفی، اللہ نہ چھوٹے، اللہ نہ چھوٹے دست دل سے دامان خیال مصطفی۔ حضرت علامہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے سردار ہیں، تمام مخلوقات سے افضل ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے، اس کے خلاف عقیدہ رکھنے والا گناہگار، بدعتی، گمراہ۔ اور اس کے حاشیے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا بے شک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں سے افضل، یہ اجماعی قطعی ہے، بلکہ قریب تھا یہ کہ عقیدہ ضروریات دین سے ہوتا۔ نبی، رسول، بڑی شانوں والے، اللہ کا قرب حاصل کرنے والے فرشتے، سب اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اور مالک و خالق میرے نبی کی رضا کا طالب۔ سبحان اللہ۔ تفسیر کبیر میں ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک میری رضا چاہتا ہے اور میں دونوں جہاں میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ کیا شان ہے میرے نبی کی، سبحان اللہ۔ زہے عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ ایک بڑا پیارا واقعہ، آپ کا ایمان جگمگ جگمگ کرے گا، سبحان اللہ۔ لائٹ تو کیا جگمگ کرتی ہے، ایمان جگمگ اس سے زیادہ کرے گا۔ 6 صدی کے ایک بزرگ حضرت امام ابو الحسن شاذلی کہتے ہیں میں مسجد اقصی میں سویا ہوا تھا،
کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد اقصیٰ کے باہر تخت لگا اور لوگ اور ہیں، بہت بڑا مجمع ہے۔ میں نے کہا یہ کیسا اجتماع ہے؟ کہا گیا سارے رسول، سارے نبی، سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا تخت پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے جلوہ افروز ہیں۔ سارے نبی زمین پر تشریف فرما ہے، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سارے زمین پر بیٹھے ہیں۔ کہتے منظر دیکھ کر کہ تنہا میرے آقا تخت پر تشریف فرمائے، سارے نبی رسول زمین پر بیٹھے، ابراہیم علیہ السلام بھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی، اور اتنے شانوں والے نبی۔ میں اسی سوچ میں تھا، میرے دل میں تعجب ہوا کہ اتنی شان میرے نبی کی ہے۔ اچانک کسی نے مجھے ٹھوکر ماری، میں جاگ گیا اور میں نے دیکھا کہ مسجد اقصیٰ کا منتظم تھا، جو وہاں پر ناظم تھے، مسجد اقصیٰ کا نظام جن کے انڈر چلتا تھا، ایڈمن، وہ مسجد اقصیٰ میں قندیلیں روشن کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے جگایا اور کہا سارے نبیوں کے شہنشاہ کے مرتبے پر تعجب کرتا ہے، یہ سب حضور ہی کے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ کہ تو یہ سن کر میں بے ہوش ہو گیا۔ نماز کے لیے جماعت کھڑی ہوئی تو مجھے افاقہ ہوا، میں نے مسجد اقصیٰ کے منتظم کو تلاش کیا مگر آج تک اسے نہ پایا۔ اللہ اللہ وہ روئے شاہ امم کہ تصور ہی جس کا ہے دریا کے غم، وہ جمیل الشیم وہ شفیع الامم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی۔ کیا مطلب ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے ایسا حسن عطا فرمایا کہ کوئی 100 بار دیکھے اس کی طبیعت سیر نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ ملیح، ملاحت والا، ایسا جس کو دیکھنے سے طبیعت سیر نہیں ہوتی، دل چاہتا ہے دیکھے جائیں دیکھے جائیں۔ سبحان اللہ۔ دلارا، پیارا۔ تو اعلیٰ حضرت حسن مصطفیٰ کو بیان کر رہے ہیں، بیوٹی بیان کر رہے ہیں، تعارف بیان کر رہے ہیں، کیا شان ہے میرے نبی کی۔ سبحان اللہ۔ صحابی رسول حضرت ابو طفیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گورے نمکین حسن والے درمیانے قد کے تھے۔ ایک حسن ہوتا ہے ملیح، ایک ہوتا ہے صبیح۔ اللہ اکبر۔ اب اس کا فرق کیا ہے؟ سفید رنگ صبیح ہے، جبکہ اگر سفیدی میں سرخی کی جھلک ہو اور بھی اٹریکشن بڑھ جاتی، دل کھینچتا ہے، آنکھ اس کے دیدار سے سیراب نہ ہو تو وہ ملیح ہے۔ یوسف علیہ السلام صبیح تھے، گورے رنگ والے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوسف علیہ السلام سے زیادہ حسین ہیں۔ عاشق رسول کہتے ہیں سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں۔ کس چیز میں؟ سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں، میں گناؤں گر تیرے امیدواران جمال۔ جو آپ کے دیدار کے طالب ہیں، یوسف علیہ السلام سب سے ٹاپ پر ہیں، آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ کیا شان ہے میرے نبی کی۔ سبحان اللہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد نے بتایا کہ مجھے حضور کی یہ حدیث پہنچی، انا املح و اخی یوسف اسبح، میں ملیح ہوں، یوسف علیہ السلام صبی ہیں۔ کہتے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، صباحت کے مقابلے میں ملاحت۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں تذبذب کی اس کیفیت میں مجھے خواب میں دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا۔ میں نے پوچھا، فرمایا اللہ پاک نے غیرت کی وجہ سے میرا حقیقی حسن و جمال لوگوں سے چھپا کر رکھا ہے۔
اگر میرا حقیقی حسن و جمال ظاہر ہو جائے تو لوگ اس سے زیادہ کر گزریں جو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر کیا۔ اب سنیں اعلیٰ حضرت کی بات، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو ایسی جلوے میں کھو گئیں کہ اپنی انگلیاں کاٹ لی، پتہ بھی نہیں چلا۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، عورتوں نے انگلیاں کاٹیں، جان بوجھ کے نہیں، کٹ گئیں۔ اور میرے نبی کا جو حسن ہے سبحان اللہ، عرب کے جوان انگلیاں نہیں سر کٹاتے ہیں میرے نبی کے نام پر، حسن پر نہیں۔ سبحان اللہ، خوب رو یانے جہاں کو بھی یہ کہتے سنا، تم ہو شان حسن جان حسن ایمان جمال، سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں میں گناؤں گر تیرے امیدواران جمال۔ پیش یوسف ہاتھ کاٹے زنان مصر نے، تیری خاطر سر کٹا بیٹھے فدایان جمال۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے نبی کی۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی۔ اللہ کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب کرے ہمیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حسن ہم بھی دیکھیں۔ تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، ہمیں جلوہ پاک رسول دکھا، تجھے تیرے ہی عز و علا کی قسم۔ یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے۔ اللہم آمین اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا